اب ہمارے دوسرے مقرر میں ان سے ملتمس ہوں گا، سید اعجاز بخاری صاحب ہیں، آپ فاؤنڈر ہیں، چیئرمین SCB انسٹیٹیوٹ کے، اور سب سے بڑی بات لائف اینڈ ریلیشن شپ کے کوچ ہیں، آپ ٹرینر ہیں اور رائٹر ہیں۔ سائمہ جی کی کتاب پر سید اعجاز بخاری صاحب اپنا اظہار خیال فرمائیں گے۔ آپ کی بھرپور تعلیم میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں۔ پیش کریں گے۔ اب چونکہ صاحب نے جیسے تعارف میں بھی فرمایا کہ میں ریلیشن شپ کوچنگ کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو میں اس حوالے سے میں نے جو آپ کا لکھا تھا اس میں ایک نظم تھی جو مجھے بہت ہی پسند آئی تھی، وہ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر میں اپنی رائے دے دیتا ہوں۔ اور خاص طور پر آج کل ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس بہت بڑھ رہے ہیں اور میں ان چیزوں کو بہت زیادہ دیکھ بھی رہا ہوں۔ سر یہ بات ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتے جی، کیونکہ جس نظم کو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو مضمون کا حصہ بنا کے پیش کر سکتا ہوں۔ تو مجھے شاید کسی نے کیا ہو تو جو کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ لنک کرتی تھی وہ بات، بلکہ آج میرا سارا شو ہی اسی کے اوپر تھا، ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس اور اس کے جی بالکل، آپ کی بات یقیناً ایک منفرد اور مختلف جائزہ ہوگا، آپ ضرور اس جی تو میں نے چونکہ اس میں ہم لوگ یہ نارملی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ میں نے اس کے اوپر ایک دور میں لکھا تھا کہ جو میسر ہے گر میسر ہو، جو میسر ہے گر میسر ہو، اور پھر چاہیے بھی کیا ہم کو، ہمارا پرابلم ہی ہے کہ جو ہمیں میسر ہے وہ میسر نہیں ہوتا۔ تو مجھے یہ میں بے شک آپ نے صاحب پڑھا ہوگا، جی آپ سونے لگ رہے ہیں، جزاک اللہ۔ یہ مجھے نہیں، وہاں سے بڑے تیکھے نقوش ہیں، میں وہاں سے آئے تو بھائی کس کا چلے کریڈٹ تو لے لیا میری۔ اب اس میں تھا کہ میں اپنے شوہر کی نئی چمچماتی گاڑی میں ایک پرانے چاہنے والے کا دیا ہوا پرفیوم لگائے، گھر سے کسی مصروفیت کا بہانہ بنائے، یہ جو لگائے اور بنائے اس نے بڑا لگایا مجھے، لگائے اور بنائے، میں تم سے ملنے آئی، اور تم اپنی بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ اور اس کی دم کی ہوئی مہکتی چائے کے گھونٹ بھر کے، چاؤ سے استری کیا ہو اس کا پسندیدہ نیلا کرتا زیب تن کر کے، نہ جانے کس دوست کی طرف جانے کا ہیلا کر کے میرے ساتھ کچھ گھنٹے گزارنے آئے۔ ہماری پیار بھری بے لگام باتوں میں کئی بار تمہاری بیوی اور میرے شوہر کے فون آتے رہے، یہ بڑا شاندار تھا، اور یہ آتے رہتے ہیں، یہ ہوتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن یہ آتے رہتے ہیں، اور ان دونوں سے مسلسل جھوٹ بولتے بولتے میں تم سے اور تم مجھ سے یہ کہتے رہے کہ ہم ایک دوسرے سے کس قدر گہری اور سچی محبت کرتے ہیں۔ اب یہ وہ جو بات ہے، اس کا شکار اس وقت ہمارا پورا معاشرہ ہو چکا ہے۔ میں میڈم آپ سے عرض کروں، ایک تحقیق میرے سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ 70% سے زیادہ ہمارے جو بچے ہیں یونیورسٹیز میں صاحب، وہ ریلیشن شپس میں، بے شک ایسے۔ اب یہ اس وقت دریافت کے مراحل سے گزر رہے ہیں کہ جب دریافت شدہ کے ساتھ جا کر یہ شادی کے بندھن میں بندھیں گے، تو دریافت شدہ کے ساتھ جب آپ بندھ جاتے ہیں تو دریافت تو مکمل ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں تو شادی سے محبت میں شروع ہونا ہوتا تھا، اور یہاں محبت پہ، شادی پہ محبت ختم ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کی کہانیاں اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں جس کا آپ نے اظہار فرمایا۔ اب یہاں پر جب میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کس قدر نفس شناس ہیں کہ آپ نے معاشرے کو نہ صرف اس طرح سے دیکھا ہے بلکہ اسے پرکھا ہے، جانچا ہے، اور جب آپ نے وہ سائل اور فائل کی بات کی، ایک اس میں بھی کہ آپ سارا دن اس کو کس طرح پر دیکھتے رہتے ہیں، تو مجھے لگا کہ نارملی جن عہدوں پر رہتے ہیں یہ لوگ، ان میں کڑواہٹ زیادہ آ جاتی ہے، مٹھاس کم رہ جاتی ہے، یہ بڑے سخت گیر ہو جاتے ہیں، اور سخت گیری سے مراد میرا یہ ہے کہ ان کے تاثرات جو ہوتے ہیں وہ اتنے خود متاثر ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے تاثر میں بھی ایک تاثیر آ جاتی ہے، اور وہ تاثیر کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ سڑیل پن کی، کہ ان کو دیکھ کے نارملی اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو کسی چیز سے متاثر ہی نہیں ہوتے۔ اور جب مجھے یاد ہے میں ڈپٹی کمشنرز کو ٹریننگ کرانے کے لیے، کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر دانش صاحب، میں ڈپٹی کمشنرز کو ٹریننگ کرانے گیا، وہاں پر میں نے ان سے کہا کہ کہیں آپ اتنے متاثر تو نہیں ہو گئے کہ آپ متاثر ہی نہیں ہو سکتے؟ اور آپ کو علم ہوگا اتنی عجیب کیفیات ان تک آتی ہیں، ان لوگوں تک، کہ آہستہ آہستہ وہ پھر کیا ہو جاتی ہے، ان کی ذات کا حصہ وہ نارملائز ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی قیامت لے کے بھی ان کے در پہ آتا ہے نا تو اس کے حصے کی قیامت ان کے حصے میں نہیں آئی۔ لیکن جب میں نے سائمہ جی کو پڑھا، مجھے لگا کہ ان کے پاس کوئی قیامت لے کے آتا ہوگا تو ان کے اوپر قیامت آتی ہوگی، جو کہ نارملی ہمیں ان لوگوں کے ہاں دیکھنے کو نہیں ملتی، اور خاص طور بیوروکریٹ ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ دوسرے والے ڈاکٹر ہیں یا پی ایچ ڈی والے؟ میں پی ایچ ڈی والا۔ اچھا پھر تو ٹھیک ہو گیا۔ جو دوسرے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے اب دوسروں نے میرے پروگرام میں آنا چھوڑ دیا، اور یہ دوسرے والے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نارملی ان سے یہ توقعات نہیں ہوتی کہ یہ بھی بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں، ان کا اتار چڑھاؤ نہ آواز میں ہوتا ہے نہ چہرے کے اوپر اس طرح نظر آتا ہے۔ تو میں جب ظاہر ہے میں ان کو ٹریننگ کرانے کے لیے جاتا ہوں، اسسٹنٹ کمشنر ان لوگوں کو،
वहां पर भी मैं देखता हूँ कि कोई क़यामत क्यों ना आ जाए, उनके चेहरा जो होता है उसके ऊपर तासुर नाम को नहीं होता। आपने इसको ज़रा बेहतर से किया, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। लेकिन जब मैं यहाँ इनको देख रहा हूँ तो एक बल्कि कथा मैंने कल रात देखा, मैंने देखा है, इसको लिखा है, मैं सिर्फ ऐसे नहीं आ गया आपसे बात करने। अब देखिए, इस तरह छोड़ के जाओ कि कज़ा आ जाए, ये कुछ छोटी बात है सर? यानी वैसे तो जाने ही कज़ा के मुतरादिफ है, लेकिन इस तरह छोड़ के जाओ कि कज़ा आ जाए और उड़ रही गर्द की तलाशी लो। अब गर्द की तलाशी लेने का क्या नुदरत ख्याल है? गर्द की कभी किसी को तलाशी लेते आपने देखा है? मुझे साइमा जी के यहाँ ये बात नजर आती है और इन्हें खुदा शनासी का शर्फ भी हासिल है। हाँ, यहाँ ये बात, तरफ मैं हूँ, अरे क्या बात है, एक तरफ मैं हूँ लिए नाम है आमाले से, वाह, एक तरफ वो है कि बख्शिश की खबर देता है। वाह, कितनी बड़ी बात। और मैं जब ये पढ़ रहा था ना साइमा जी, मुझे वो अलीम व खबीर, वो जो है समी व अलीम और अलीम व खबीर नजर आ रहा था। अब देखिए, रब्बे कायनात ने क्या खूबसूरत तकसीम की। सुनता है, फिर कहीं जाके इल्म होता है, फिर खबर देने लायक होता है। उसने हमारे आपके मुताबिक कहा। अब जब यहाँ आप कह रहे हैं कि एक तरफ मैं हूँ, वो बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है और मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा। ये मुहसिन नकवी का है, ये वही है ना कि एक तरफ मैं हूँ लिए नामा आमाल, यानी किस कदर है कि मैं मान रही हूँ कि नामा आमाल सिया के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जोम देखिए उसके बाद कि एक तरफ वो है, यानी कैसे उसको पटा रही है दूसरे मानो। ये पटाना ही है ना कि आप तो बख्शिश वाले हैं, वो खुद कहता है ना, मुझे पटाओ, मैं पिटने को तैयार हूँ। अच्छा किया उसने। और उसके बाद था, हाँ साहब सुनिए, आवाज वाले सुनिएगा, नादिम से एक अश्क ही सामाने नात है। देखिए, जहां निदामत वाला अश्क सामाने नात बन जाए तो विजदान नेमत का वो कैसे तस्करा न कर सके। मैं तो इस बात के ऊपर बड़ा हैरान हुआ, मैंने ये तरकीब नहीं सुनी कि सामाने नादिम से एक अश्क ही सामाने नात, अश्क को बतौर सामाने नात पेश करना, ये नुदरत ख्याल ही है। साइमा जी हमें आप ही के यहाँ मिलती है, और उसके जब इसको जिसको ये अता हो जाए उसके हिस्से में विजदान नेमत क्यों ना आए, वो तो आना बनता भी है। इसी में एक और था आपका, हर शोबा, क्या फलसफा है, हर शोबा हयात में इम्कान नात है। वाह वाह, हर शोबा हयात, वाह, हमें क्या बात है, यानी क्या पहलू। इसलिए तो हमें कभी कभी गजल में जब नात नजर आती है तो उससे अंदाजा होता है, तो तारीफ मेरे करीम की हो तो वो जाहिर हर मकाम पर हो सकती है, और हुजूर देना इजाजत तो काम होता नहीं। ये भी क्या वाबस्तगी है रब्बे कायनात के उस महबूब के साथ कि हजार करते रहो एहतमाम, होता नहीं। हुजूर देना इजाजत तो काम होता नहीं। तो हुजूर ने आपको भी इजाजत दी और आपने माशाल्लाह से ऐसा काम कर डाला। मजलिस